السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ایک سبق آموز واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے ضرور سبق آموز ثابت۔ معزز ناظرین و سامعین، جناب نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی مہم پر روانہ فرمایا اور اس مہم کی سرداری عطا فرمائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو واپسی پر یہ لوگ ایک قبیلے کے سردار آدمی کو، جو اپنے زمانے کے اعتبار سے مشہور و معروف تھا، اسے گرفتار کر کے جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں لائے، جس کا نام حدیث کی کتابوں میں ثمامہ بن آسال ذکر کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جب یہ آدمی پہنچا تو اس وقت چونکہ جیل کا زمانہ نہیں تھا، قیدیوں کو، گرفتار لوگوں کو مسجد نبوی کے جو ستون تھے ان کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن آسال کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا، اور دل میں یہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھیں گے، عبادات بجا لائیں گے تو یہ ان کو دیکھے گا، ان کی عبادات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، دریس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اے ثمامہ، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بھرے الفاظ کو سن کر ثمامہ بن آسال کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اگر آپ احسان کریں گے تو بدلے میں آپ پر بھی احسان اور فضل و کرم کیا جائے گا۔ اسی طرح کا واقعہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے اسلام ابھی تک اس کے دل میں نہیں اترا۔ فرمایا کہ ثمامہ بن آسال کی رسیاں کھول دی جائیں اور اسے آزاد کر دیا جائے۔ جب اس کو آزاد کر دیا گیا تو وہ وہاں سے چلا، ایک نخلستان میں پہنچا، ایک باغ میں پہنچا، وہاں جا کر کنواں پانی کا موجود تھا، وہاں پر اس نے غسل کیا اور غسل کر کے آیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جلدی کیجئے، مجھے اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اسی لیے قرآن کریم کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج گولی، میزائل، رائفل وہ کام نہیں کرتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اخلاق اور میٹھا بول کام کر جاتا ہے۔ آئیے اپنے اخلاق کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے تابع فرمان کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہمارے اس چینل خباب وائس ضرور سبسکرائب کر کے آئی آئیکن کا بٹن پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی سبق آموز ویڈیو، اسلامک سٹوری،
اور دیگر معمولاتی پیغام، معلوماتی پیغام آپ تک بآسانی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ